بتائیے مسلمانوں کی غیرت ماری گئی، مسلمانوں کی غیرت ختم ہو گئی. ہم کون سی خواب غفلت کے اندر سو رہے ہیں، کون سی نیند ہم لے رہے ہیں؟ بتائیے جس دن ہمارے باپ کا انتقال ہو رہا ہوگا، ہمارا باپ دنیا کو چھوڑ کر اس مالک حقیقی کے پاس جا رہا ہوگا، اور ادھر تمہارے قبرستانوں پہ قبضہ ہو چکا ہوگا. تمہارے باپ کو دفنانے کے لیے جب 2 گز زمین نہیں ملے گی، جس وقت تم رو رہے ہوگے ادھر باپ کے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانے کا غم، اور ادھر تمہارے باپ کو 2 گز زمین نہ ملنے کا غم. بتاؤ کیا سوچو گے اس وقت، کیا احساس کرو گے اس وقت، کیا فیصلہ لو گے؟ آج وقت ہے، 13 تاریخ تک کا ہمارے پاس وقت ہے. اس وقت کی قدر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو اپنی رائے بھیجیے اور حکومت تک یہ پیغام پہنچائیے کہ مسلم پرسنل بورڈ کے اندر ہم ترمیم اور وقف بورڈ کے اندر ہم ترمیم بالکل بھی برداشت اور منظور نہیں کریں گے. یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ہمارے باپ داداؤں کی زمینیں ہیں، ہمارے آبا و اجداد کی زمینیں ہیں، اور اس زمین کا مالک خدا کی قسم اللہ ہے، اور صبح قیامت تک اس زمین کا مالک اللہ رہے گا. اگر کوئی اس کے اندر گندی نگاہ اٹھا کر کرنا چاہتا ہے، یاد رکھنا اگر یہ بل پاس ہو گیا تو کاشی اور متھرا کی مسجد نہیں، ہندوستان کی کوئی مسجد ایسی نہیں بچے گی جس مسجد پر بلڈوزر نہ چلایا جائے یا جس مسجد پر جھگڑے شروع نہ ہو. یاد رکھنا ہندوستان کی ہر مسجد کو یہ گرانے کی گراؤنی کوششیں کریں گے، مدارس اور مکاتب اور خانقاہوں پر قبضہ کرنے کی گراؤنی سازشیں کریں گے. آج ہمارے آبا و اجداد جس قبرستان کے اندر دفن ہیں، جس زمین کے اندر آرام فرما رہے ہیں، بتاؤ اسی قبرستان کو چھین کر وہاں پر ناچ گانے ہوں تو کیسا لگے گا؟ بتاؤ کسی کے باپ کا جنازہ اس کے گھر سے اٹھا کر لے جایا جا رہا ہو اور سامنے سے اس کے سامنے کوئی ڈانس کرے اور گانے بجائے، کیسا احساس ہوگا؟ خدا کی قسم مسلمانوں، خواب غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ وقت بتانے کا ہے. جو زمین اللہ کی ہے، جو آسمان اللہ کا ہے، خدا کی قسم زمین کی بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور آسمان کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو زمین اللہ کے نام پر وقف کر دی گئی، آج اس زمین کو ہڑپنے کی گھناؤنی کوشش ہو رہی. کہ مسلمانوں ابھی 13 تاریخ کا وقت ہمارے پاس موجود ہے. ہم اپنی رائے جی پی سی کو ضرور سینڈ کریں. جب ہماری رائے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو پہنچ جائے گی تو یہ احتجاج درج ہوگا کہ ہم وقف بورڈ کو اسی حالت میں باقی رکھنا چاہتے ہیں جس حالت کے اندر وقف موجود ہے، جس حالت کے اندر دین و شریعت کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں. ہم اس میں کسی بھی طرح کی مداخلت حکومت کی طرف سے قبول اور منظور نہیں. یہ کوئی کسی ایک کا مسئلہ نہیں، یہ شیعہ اور بریلوی کا مسئلہ نہیں، یہ دیوبندی اور وہابی کا مسئلہ نہیں. یاد رکھو یہ مسئلہ دین و اسلام کا ہے، ہمارے مساجد کی بقا کا ہے، ہمارے عیدگاہوں کے تحفظ کا ہے، ہماری خانقاہوں کی تحفظ کا ہے. یاد رکھو اگر آج بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے، آج بھی ہم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم نے اپنے خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے، تو یاد رکھو ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں ہمیں کوسے گی کہ ہمارے باپ دادا مر کر تو چلے گئے لیکن ہمیں اس گھڑے کے اندر چھوڑ کر چلے گئے. آج ہم بآسانی قبرستان کے اندر عید کا دن آتا ہے، ہم عیدگاہوں میں پہنچ جاتے ہیں خوشحالی کے ساتھ. ارے بھائی وہ زمین بھی تو کسی نے وقف کی ہوگی عیدگاہ کی. ارے جس جگہ پر بیٹھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں ان مساجد کی جگہوں کو بھی تو کسی نے وقف کیا ہوگا. لیکن یہ قانون نعوذ باللہ، اگر یہ قانون، یہ گندا قانون اگر پاس ہو گیا تو یاد رکھنا کاشی اور متھرا کی ان مسجدوں کو جن پر حملے ہونے کی اور جن کو گرانے کی کوششیں چل رہی ہیں، یاد رکھو ہندوستان کی ہر مسجد کاشی اور متھرا کی مسجد بنے گی. اس لیے مسلمانوں آج بھی وقت ہے. آج 12 ستمبر ہے، الحمدللہ 1 کروڑ سے اوپر میلز ہو چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں. جتنا ہو سکے، جتنی ہمارے اندر استطاعت اور طاقت اور قوت ہو، ہم اس بل کو پاس ہونے سے روکیں. ہم جانتے ہیں کہ اس بل کو پاس کرنے کا مقصد وقف کے بہت سے اختیارات کو ختم کر دینا ہے اور مسلمانوں سے ان کے آبا و اجداد کی زمینوں کو چھین لینا ہے اور ہڑپ لینا ہے. یاد رکھو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی مساجد اور مکاتب کے تحفظ کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا. اور اگر آج بھی یوں ہی خواب غفلت میں سو کر رہ گئے تو یاد رکھو کل کیا منہ دکھاؤ گے کالی کمرے والے کو، کل کیا منہ دکھاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کو کہ آپ کے نام پر جو زمین تھی اس زمین کو بھی ہم نہیں بچا سکے. اللہ جو زمین تیرے نام پر تھی، جو تیرے نام کے لیے لوگوں نے وقف کی تھی،
उस जमीन को हमारे अंदर बचाने की इस्तिताअत नहीं बची थी, क्या मुंह दिखाओगे? अरे हमारे मरने के बाद हमारी नस्लें हमें कोसेंगी कि हमारे बाप दादे मर कर चले गए, लेकिन हमारी मसाजिद और हमारे मकातिब और हमारी ईदगाह और हमारी खानकाहों को नहीं बचा कर जा सके। इसलिए वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है खुदा की कसम, उलमाए किराम की तरफ से इरशादात हमें मिल रहे हैं। उलमाए किराम खुद कह रहे हैं कि जिस तरीके से वाजिब और फर्ज का दर्जा है आज के इस दौर में, इस वक्त तरमीमी बिल को और इसी तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय भेजना वाजिब और फर्ज के दर्जे में। अगर आज भी हम ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए तो याद रखो, सोते रहो, तुम्हारी मस्जिदों को तुम्हारे सामने गिराया जाएगा, तुम्हारी मसाजिद और तुम्हारे मकातिब को तुम्हारे सामने गिराया जाएगा, तुम्हारे कब्रिस्तानों पे कब्जा किया जाएगा और तुम्हारी जायदादों को छीना जाएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उस वक्त फिर कहोगे या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलान खलीला। जिस तरीके से कल क़यामत के दिन इंसान ये हसरत और ये एहसास करेगा, एक काश के मैं अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लेता, एक काश के मैं भी नेक अमल करके आ जाता, लेकिन उस वक्त कोई काम बनाने वाला नहीं होगा, उस वक्त कुछ नहीं होगा। और जब तुम्हारी ज़मीनें तुम्हारे सामने हड़प रही होंगी और टूट रही होंगी, उस वक्त कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज ख्वाब गफलत में सोकर तुमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय नहीं दी थी। वाजिब और फर्ज के दर्जे में है ये वोट देना। इसलिए अभी भी वक्त है। हर तालिब इल्म से मैं कहूँगा जितना हो सके अपनी जात से, ये कोई किसी और का मसला नहीं, ये कोई मेरी जाती ममलकत का मसला नहीं, ये अल्लाह के नाम पर वक्त की हुई जायदाद का मसला है। जो चीज़ अल्लाह के नाम पर है उसका मसला है। अभी भी ख्वाब गफलत से बेदार होने की जरूरत है। मुझे ये उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब वक्त पूरा मुकम्मल हो रहा होगा और 13 सितंबर की रात के 12 बज रहे होंगे और मुसलमानों ने हिंद अपनी ये काविश और जहद को पूरा करेंगे कि इंशाल्लाह 2 करोड़ से ऊपर महज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। लेकिन शर्त है कि हमें ख्वाब गफलत से बेदार होना। अल्लाह दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन के लिए, दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए हमारे मसाजिद और हमारी मदारिस और हमारी खानकाहें और हमारी दरगाहें और हमारे ईदगाह की तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री को वोट करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से ये हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्फ बोर्ड को बिकने नहीं देंगे और वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं होने देंगे। हम खुद मिट जाएंगे, लेकिन तहफ़्फ़ुज़े दीन और अल्लाह की ज़मीन, जो ज़मीन अल्लाह के नाम पर वक्फ है, उसको मिटने नहीं देंगे। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।